تلاوت متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 11ویں آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے زندہ کلام سے پڑھے اور سنتے ہیں کہ آمین۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ عید پینتیکوست کے بعد یہ اہم بات ہے جو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ میں تو تمہیں کیا کرتا ہوں؟ پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ تم کو کیا کرے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدام الدین ہے، جن کو مقرر کیا گیا ہے، جن کا تقرر ہو چکا ہے، جو با اختیار ہیں، وہ آپ کو پانی کے ساتھ بپتسمہ دے سکتے ہیں، لیکن روح القدس اور آگ کا بپتسمہ کون دے سکتا ہے؟ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتے ہیں۔ کون دے سکتا ہے؟ یسوع مسیح دے سکتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں اعمال کی کتاب اس کی واضح ثبوت پیش کرتی ہے۔ کیا ہوا عید پینتیکوست کے دن؟ روح القدس کی آگ نازل ہوئی اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری، اور لوگوں نے سنا کہ یہ ہماری ہی زبان میں خدا کے کلام کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ مقدس پطرس نے کیا کہا؟ مقدس پطرس نے کہا توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لو، اور انعام میں کیا پاؤ گے؟ تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جہاں جہاں پر بھی لوگوں نے یسوع مسیح سے بپتسمہ لیا، روح القدس کا بپتسمہ بھی ہوا۔ اور آج کیونکہ ایک خاص حصہ ہے، یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ شامل ہو جانا، شمولیت، یکجا ہو جانا، ایک طرح کا ذائقہ آنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روح القدس اور آگ سے بپتسمہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ مجھ سے بہت زیادہ زوراور ہے، وہ میرے بعد آئے گا اور کیا کرے گا؟ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یونانی میں جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ خدا کی آگ ہے، روح القدس کی آگ ہے، اور یہ آگ جو ہے، یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو آگ کی 3 اقسام آپ کو کتاب مقدس میں سے نظر آئیں گی۔ جو پہلی قسم ہے وہ شخصی اور انفرادی طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے، اور وہ کیسے کام کرتی ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے جسم میں ہماری روح پر کام کرتی ہے۔ روح کچھ کام پر کام کرتا ہے، ہمارے جسم میں ہماری روح پر کام کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے رومیو 8واں باب 16ویں آیت میں کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ رومیو 8واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایسے کہہ نہیں سکتا۔ یہ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ہماری روح پر کام کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جیسے آگے بڑھتے ہیں
ज़िक्रिया की किताब उसका 13वां बाब 9वीं आयत में रकम है, मैं इस तहाई को, एक हिस्से को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा। ये हवाले बहुत सारे मौजूद हैं, आप मलाकी 30 बाब 2 से 5वीं आयत और बहुत सारे हवाले मौजूद हैं, जिसमें रूहुल कुद्स क्या काम करेगा, हमारे अंदर आकर हमारी रूह को पाक साफ कर देगा और उससे हमारी रूह बदन जान साफ होंगे। इसका मतलब कि रूहुल कुद्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका बपतिस्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका बपतिस्मा ना हो तो फिर जो मसीही जिंदगी है उसको गुजारना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले क्या करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये उसका पहला काम शख्सी तौर पर। इस आग का काम क्या है? रूहुल कुद्स की आग का काम क्या है? ये शख्सी तौर पर हमें स्ट्रगल करता है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और उसके बाद याद रखें कि यही रूहुल कुद्स मुकद्दस याकूब 16वें बाब, मुकद्दस याकूब जो है वो अपने 5वें बाब में भी और बल्कि पूरे हिस्से में इसको बयान करते हैं और अमल की बात करते हैं कि ईमान अमाल के बगैर नामुमकिन है कि उसका इजहार हो, मुश्किल है। और पहला ग्रंथियों 2 बाब 14वीं आयत भी इसको बयान करती है। रूहुल कुद्स हमें रोशन करता है, हमारे अंदर रोशनी पैदा होना शुरू हो जाती है और याद रखें कि इस रोशनी से हम चमकना शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? चमकना शुरू हो जाते हैं, ये चमकाती है। और फिर जैसे आगे बढ़ें, ये रूहुल कुद्स की आग तवानाई पैदा करती है जिससे हमारे अंदर ताकत और कुव्वत पैदा होती है और हम बहुत जोरावर हो जाते हैं। और याद रखें कि ये इनफरादी काम है। पहला जो हिस्सा इसका मैंने बताया कि आग जो है इसकी 3 इकसाम है। पहली जो किस्म है ये इनफरादी तौर पर हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। ये हमें पाक साफ करता है, ये हमें रोशन करता है, चमकाता है। और रूहुल कुद्स की आग क्या करती है? हमें यहाँ तक कि ये आग हमें तवानाई बख्शती है ताकि हम रूहानी ज़िंदगी बसर कर सकें। दूसरी किस्म की आग, जब दूसरी किस्म की आग में हम जाते हैं तो याद रखें कि खुदा का कलाम बयान करता है, पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब 13वीं आयत, दूसरी किस्म की आग हमारे कामों को आजमाती है। ये आग का जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा जो इसका काम है या जो दूसरी आग है रूहुल कुद्स से जो नाज़िल होती है और जो करेगी, खुदा की जो आग है वो क्या करेगी? वो हमारे कामों को आजमाती है। रूहुल कुद्स क्या करती है? ये आग क्या करेगी? दूसरी किस्म की आग हमारे कामों को आजमाती है। पहला ग्रंथियों उसका 3 बाब 13वीं आयत, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। तो क्या करेगी? वो आग आजमा लेगी कि हर एक के काम के मुताबिक उसको उसका बदला देगी, आजमा लेगी कि वो कैसा है। और याद रखें कि यहाँ पर 2 किस्म के काम हैं, एक खुदा के साथ मिलकर काम है और एक खुदा के मुखालिफ काम है। इस जमीन पर हम यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाले हैं। इस जमीन पर क्या है? यीशु मसीह के नाम से हम कहलाने वाले लोग हैं और यीशु मसीह के नाम की खातिर हम ज़ाहिरन, बातनी तौर पर तो हम हैं, हम इसका इजहार करें और मसीह होने की हैसियत से जो अमाल हम यहाँ पर करते हैं वो तमाम मसीह की खातिर अलानिया इसके नाम से जो हम करते हैं उनकी आजमाइश होगी, उनकी आजमाइश होगी। और याद रखें, आग उनकी आजमाइश, जो कुछ इस आग की आजमाइश पर पूरा ना उतरेगा वो जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और जो पूरा उतरेगा वो कायम रहेगा। और इसकी मिसालें तो यात्रा में बहुत सारी हैं, बहुत नाम लिया जाता है यीशु मसीह का ना, बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसका काम नहीं है, अमली तौर पर उसका इज़हार नहीं है, तो याद रखें कि बहुत मुश्किल है कि फिर हम जो है वो आग जो है वो हमारे कामों को आजमाए और हमारे काम जो है वो ना चले, बल्कि ये आग क्या करेगी? हमारे कामों को जला देगी। दौरे यात्रा में
بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اگر آپ مسٹریز اور چیزوں کو دیکھیں تو بہت کام ہو رہا ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے اس کا؟ کیا وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا کیا اس کے مطابق نہیں ہے؟ تو یہ خدا کی آگ اس کو کیا کرے گی؟ آزمائے گی کہ کیا اوپنلی ہم جہاں پر کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، جہاں پر ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جہاں پر بھی جو کچھ کرتے ہیں، اگر اس میں ہم مسیحی ہونے کی حیثیت سے ان اعمال کو پیش کرتے ہیں. اور میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو نام دیں کریکٹر کا، کہ اگر کریکٹر ہمارا کیسے ہے، اس زمین پر ہمارا کردار کیسا ہے، جو کریکٹر ہے وہی ان اعمال کو پیش کرتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آگ ان اعمال کو کیا کرے گی؟ ان کاموں کو یا تو جلا دے گی یا پھر نہیں جلائے گی. جو پورا اترے گا، جو پورا نہ اترے گا، اس کا پورا نتیجہ، ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور ایسے میں جو تیسری قسم کی آگ ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ابدی ہلاکت کی آگ ہے. کون سی آگ ہے؟ ابدی ہلاکت. پہلی آگ کون سی ہے؟ پہلی آگ انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہے، جو ہماری زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ ہمیں بیپٹائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آگ کیا کیا کرتی ہے؟ آگ پھر ہمارے کاموں کو آزماتی ہے. اور تیسرے نمبر پر آگ جو ہے ابدی ہلاکت کی آگ ہے. دوسرا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب اس کی 7ویں سے 9ویں آیت. اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے گا جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا. کیسے ظاہر ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے. اور آگ کون دیتا ہے؟ آگ اور روح القدس کا بپتسمہ یسوع مسیح دیتا ہے. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا. دو قسم کی بات ہے یہاں پر. نمبر ایک کہ جو خدا کو نہیں پہچانتے. نمبر ایک کون سی بات ہے؟ جو خدا کو نہیں پہچانتے. جو خدا کو نہیں پہچانتے. اور نمبر 2 کیا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے. خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے. پہلے نمبر پر جو خدا کو نہیں پہچانتے، اور دوسرے نمبر پر جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے. یاد رکھیں کہ وہ ابدی ہلاکت جو ہے وہ اس میں چلے جائیں گے. ابدی ہلاکت کی آگ ہے، اس میں چلے جائیں گے. یہ 3 اقسام کی آگ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے خدا کے کلام میں سے. پہلی انفرادی کام کرتی ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. دوسری کیا کرتی ہے؟ آپ کے کام جو ہیں اگر واقعی مسیح کے مطابق ہے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ وہ جل جاتی ہے. اور تیسرے نمبر کی آگ جو ہے فائنلی وہ ہلاکت کی آگ ہے، ابدی ہلاکت کی آگ ہے. اور اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں اقسام میں بڑی امپورٹنٹ ہے. کتاب مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ایک کردار، اور اس کا نام کیا ہے؟ کرنیلیس. اس کے نام کا مطلب بڑا پیارا ہے. اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے سینگ یا سورج کی کرن. کرنیلیس کا مطلب کیا ہے؟ سینگ یا سورج کی کرن. بڑا پیارا نام. وہ کیا تھا؟ رومی صوبیدار تھا. اور رومی صوبیدار جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو رومی جو لشکر ہوتا تھا اس میں 6000 فوجی سپاہی، اور اس میں 10 پلٹنیں، 600 پلٹن. ایک پلٹن میں 600، اور پھر کتنی ہوئی تھی پلٹنیں؟ 10 پلٹنیں 6000. اور ایسے میں ان 6000 سپاہیوں پر جو چھٹی پلٹن تھی وہ کرنیلیس صوبیدار کی تھی. وہ اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا، صوبیدار تھا 600 لوگوں کے اوپر. اور خدا کا روح مقدس پطرس کے ساتھ بھی اور کرنیلیس کے ساتھ بھی. مقدس پطرس عام انسان ہوتے ہوئے وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسیحیت میں آ جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہا مقدس پطرس نے یسوع مسیح کو کہ اے خداوند آپ یہاں سے چلے جائیں، میں گنہگار آدمی ہوں. یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ کہ تو ماہی گیر ہے، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا.
اور پھر مقدس پطرس نظر آتے ہیں کہ روح القدس سے معمور ہو کر وہ جو وعدہ ہے، وہ وعدہ مقدس پطرس پر ہمیں بہت اہم نظر آتا ہے، باقی شاگردوں پر بھی اور خاص طور پر ان پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ روح القدس اور آگ سے بھر گئے، بیپٹائز ہو گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. مقدس پطرس حیران تھے کہ کرنیلیس روح القدس سے بیپٹائز ہو چکا تھا، بپتسمہ لے چکا تھا. دیکھا کہ جب وہ اس نے لوگوں کو جمع کیا تو وہاں پر وہ روح القدس سے بھر گیا. بیپٹزم روح القدس سے بپتسمہ، یسوع مسیح کو قبول کیا، روح القدس سے بھر گئے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 3 قسم کی وجوہات تھیں. نمبر 1، خدا کی عزت کرنے والا. یہ کرنیلیس کیا کرتا تھا؟ خدا کی عزت کرنے والا. خدا سے ڈر کر خدا کی عزت کرنا یا خدا کی عزت کر کے خدا سے ڈرنا. ماں باپ کی عزت کرنا اور پھر ڈرنا ان سے، یا ڈر کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کرنا. یہ دونوں باتیں بہت فرق ہیں. ہم خدا یہاں پر کرنیلیس خدا کی عزت، میں مقدس موسیٰ کی بات اکثر کرتا ہوں. مقدس موسیٰ کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کنفرمیشن تھی کہ اس کا نام کتاب حیات میں تھا. اور اس نے کیا کہا؟ خدا کو کیا کہا کہ اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میرا نام کتاب حیات سے نکال دے. اس کا مطلب کہ ریلیشننگ کی بات ہے، تعلق کی بات ہے کہ آپ کا تعلق کیسا ہے. خدا نے آدم کو پیدا کیا تاکہ اس سے تعلق قائم کرے. لکھا ہے کہ شام ٹھنڈے وقتوں میں وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا. خدا نے اس لیے انسان کو پیدا کیا. خدا ریلیشننگ چاہتا ہے، وہ لالچ نہیں چاہتا کہ شاید مجھے یہ چیز مل جائے گی تو میں یہ کام کروں، میں یہ نیکی کروں گا تو یہ اس کا رزلٹ آئے گا. اکثر ہم دعا میں بھی یہ کہتے ہیں خدا میں نے یہ کیا تو یہ آ گیا. ایسے نہیں. جب ہم ریلیشننگ کی بات کرتے ہیں خدا میں ایک ہے تو پھر ایسا ہے. اور کرنیلیس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی غیر قوم سے خدا کی عزت کرنے والا. کون جی؟ کرنیلیس خدا کی عزت کرنے والا تھا. اور اس نے خدا کے خادم کی بھی بڑی عزت کی، پطرس کی بڑا ویلکم تھا. غیر قوم سے دیندار، غیر قوم سے روح القدس پانے والوں کا نمائندہ. غیر قوم سے کیا تھا؟ روح القدس پانے. غیر قوم سے جو روح القدس پانے والوں کا کیا ہے؟ وہ نمائندہ ہے. اور یاد رکھیں کہ پہلا کرنتھیوں 12 آیت کہتی ہے کہ ہم سب کو ایک ہی روح لایا گیا، روح القدس میں ہم شریک ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. روح اور آگ کے بپتسمے سے جو رزلٹ آتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں میں نظر آیا اعمال کی کتاب اور آگے بھی بلند حوصلہ بلند ہو گیا ہے. حوصلہ بلند ہوا روح القدس اور آگ کے بپتسمے سے. اور یاد رکھیں کہ سچائی پیدا ہوتی ہے. سچے فرزان تو ہے سچے فرزان. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قابل اعتماد تیتس کا خط آپ پڑھیں تو اس میں اس کے قابل اعتماد ہونے کا کریکٹر نظر آتا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر ہم بطور نمونہ بن جاتے ہیں. ہم ماڈل ہیں سب باتوں میں، اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا. تیتس 2 باب اس کی ساتھیت میں لکھا ہے سب باتوں میں کیا کہا؟ اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا. روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہمیں محفوظ کرتا ہے. جب یہ بپتسمہ ہو جائے تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں 3 چیزوں سے. نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 گناہ، اور نمبر 3 دنیا کی باتوں سے. دنیا کیا بات کرتی ہے؟ دنیا سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. ابلیس، گناہ اور دنیا سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہم کہیں کہ ہم روح القدس سے آگ کا بپتسمہ کیسے حاصل کیا گیا؟ اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے
रसूलों ने कैसे हासिल किया? उन्होंने अपनी ज़रूरत को महसूस किया। उन्होंने क्या किया? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, उन्होंने अपनी ज़रूरत को, उनको ज़रूरत थी, क्या मुझे रूहुल कुद्स की ज़रूरत है? अगर मुझे ज़रूरत है तो फिर मैं उसकी ज़रूरत को महसूस करूंगा कि मुझे रूहुल कुद्स और आग की ज़रूरत है, उसके बपतिस्मे की ज़रूरत है। और याद रखें कि ये रूहानी इलाज की दुआ है। ये कह रही रूहुल कुद्स का बपतिस्मा रूहानी इलाज की दुआ है, इसके बगैर दवाई नहीं हो सकती। खाली हम इसे कह के हम ये करें वो करें, हम बातें करें, लफ्जी बातें करें, बस अल्फाजी बातें, लफ्जी रिलेशनशिप। शायद कोई आपके साथ आपका भाई है पैदा हुआ है, लफ्जी बातें, हकीकी भाई पर हकीकी खुदा के साथ रिलेशनिंग भी ऐसे है। याद रखें यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़रूरत को महसूस किया, रूहानी इलाज उनकी दुआ थी, इनका ईमान था कि ये इनके लिए है, ये हमारे लिए है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, वो फिल हकीकत इसकी तमन्ना करते थे। वो लगातार दुआ करने में मशगूल रहे। ऐसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ, वो लगातार क्या करते रहे? दुआ करने में मशगूल रहे। ऐसे नहीं हुआ कि बंदा जा रहा है तो ऐसे नहीं, वो दुआ करने में मशगूल थे और रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा हुआ। और याद रखें वो खुदा की मर्जी के ताबे थे, खुदा की मर्जी पूरी करते थे, खुदा की मर्जी पूरी करते थे। यीशु मसीह ने जो उनको कहा वो उन्होंने पूरा किया, वो ठहरे रहे। और याद रखें उन्हें इस बात की कि रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा होगा, तवक्को करते थे कि होगा। और याद रखें कि आज की जो अहम बात है वो यही मेरे और आपके लिए कि मैं कलीसियाई तौर पर कलीसिया का मेंबर होते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ साहब, इत्तलाई कलीसिया रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा याफ्ता थी। इत्तलाई कलीसिया क्या थी? रूहुल कुद्स और आग से बैप्टाइज। फिर उनके स्टाइल में फर्क हो, चीजें फर्क हो, निज़ाम फर्क हो, फिर रिजल्ट फर्क आ गए। फिर कलाम दुनिया में यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह की मनादी, यीशु मसीह की इंजील फैलनी शुरू हो गई। लेकिन जब ये ऐसा ना हो तो काम रुक जाता है, काम रुक जाता है। मैं रूत की मिसाल दूंगा, कोड़ियों पे काम किया, में भी दी, जर्मन की बहुत अच्छी जिंदगी छोड़कर यहाँ पर मिशनरी मतलब वीजा है और बहुत सारे यहाँ पर भी मसीह नजर आता है, रूहुल कुद्स नजर आता है। क्या ये मेरे लिए है एक फासले पर? यीशु मसीह कहाँ पर है? और अगर यीशु मसीह मेरे पास है तो मुझे तो फिर इनसे बहुत आगे होने की जरूरत है। आइए आप रीचेक करें अपने आप को कि क्या मैं रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा याफ्ता हूँ या नहीं हूँ। आए खुदावंद आज मुझे और आपको मौका देता है कि हम अपने आप को रीचेक करें। खुदावंद आपको इस कलाम की सीधे से कसरत से कर दे और आपके साथ हो।